بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ یہ صاحب ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت سے مسائل و مشکلات میں موجود تھے اور کچھ تو حل ہو رہے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے کچھ حل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نہایت ہی تنگی کا شکار تھے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھر میں ہر وقت غصہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہوتا اور دشمنوں کے اوپر تلے دن رات ہم پر مسلسل وار ہو رہے تھے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دشمنوں کے جادو تعویذات کے دن رات ہم جو ہے ان کے وار تلے پاگل ہو رہے تھے، اور اب بھی ایسے ہی چکر چلتے ہیں کہ دشمن وار کرتے ہیں مگر پہلے والی حالت نہیں ہے۔ ہم سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے انتہائی ذہنی اذیت کا شکار تھے۔ بتاتے ہیں کہ بظاہر تو کوئی بات نہ ہوتی، لیکن ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھاٹ چلتی، کبھی کوئی خوف، کبھی غصہ، کبھی کوئی نیگیٹو بات، اور دل ہی دل میں اور میری بیوی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، بد دعائیں دیتے، اور کبھی کبھی تو میں اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھاتا۔ لیکن جب سے ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آنی شروع ہو گئی ہے۔ بتاتے ہیں کہ ہمارا غصے پہ کافی کنٹرول ہو گیا ہے، نہ ہم اب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ نیگیٹو سوچتے ہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کافی عرصے سے فریج لینا چاہ رہے تھے، لیکن اتنی تنگی تھی کہ ہم فریج نہیں خرید سکتے تھے، اور گھر بھی ہمارا اتنا چھوٹا ہے کہ فریج رکھنے کی جگہ بھی نہیں بن رہی تھی، اور دوسری گھریلو اشیاء، الیکٹرانک کا سامان جو تھا روزمرہ کا، جیسے گرائنڈر مشین ہے یا کچھ اور، وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ اب جس کی وجہ سے زندگی میں بڑی مشکلات تھیں۔ کبھی کچھ گرائنڈ کرنا ہوتا، یا اگر ہم چاہتے کہ جوس وغیرہ نکال لیں، دل چاہ رہا ہے پینے کا، تو ہمارے پاس مشین ہی نہیں تھی، اور کبھی ہم چاہتے کہ کوئی چیز ہے فریج میں رکھ دیں، کل کھا لیں گے، تو فریج نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری زندگی میں بہت اذیت ناک تھا، لیکن جب سے ہم نے یہ دعا پڑھنی شروع کی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی برکت سے اوپر تلے ہمیں ایک کے بعد ایک آسانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کے حکم سے، کرم سے ہمیں ایک فریج بھی مل گیا، جو کہ ہم نے نارمل پرائس پہ خرید لیا، پرانوں میں سے کوئی فریج ان کو مل گیا۔ کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا آگے چل کر، مزید ہمارے پاس تھوڑے بہت جب پیسے آئے تو ہم نے جو بیسک الیکٹرانک مشینز تھیں وہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ کر کے اس دعا کی برکت سے ہمیں نوازنا شروع کر دیا، اور جن دشمن کے ہاتھ ہم بہت زیادہ تنگ تھے، پریشان تھے، انہیں ایک بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ بستر پر پڑ گئے۔ اب چونکہ وہ بستر پر پڑ گئے تو تعویذات ان کے کرنا بند ہو گئے، اور جو دو لوگ آپس میں مل کر ہم پر تعویذات کروا رہے تھے، ان میں سے ان کا ایک ساتھی بیمار ہو گیا۔ اب دوسرا اس کی خدمت کرتا تو دونوں کی آپس میں لڑائی رہنے لگی، جس کی وجہ سے ان دونوں میں ہی آپس میں لڑائی ہوئی، اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے۔ الغرض اس دعا کی برکت سے ہمیں دین کی دولت بھی مل گئی، دنیاوی آسانیاں بھی مل رہی ہیں۔ دین کے لیے ہم راغب ہو گئے ہیں۔ پہلے جہاں ہم گھر والے صبح 9-10 بجے سو کر اٹھتے تھے، اب فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ ہمیں بات کا بھی پچھتاوا ہے کہ ہم پہلے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ اب ہمیں الحمدللہ ہر وقت قبر کی، موت کی، حشر کی بارے میں خیالات ہوتے ہیں۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، رو رو کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلانا۔ اس وظیفے کی برکت سے ایک اور بڑی تبدیلی آئی، وہ یہ کہ ہمارے اندر فلمیں، گانے اور بیہودہ ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمیں فلمیں، ڈرامے سے، گانے سے، بیہودہ ڈراموں سے نفرت ہو گئی ہے۔ گفتگو کرنے کی ہم دونوں میاں بیوی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی فضول بات کا جملہ ہم ادا ہی نہیں کرتے، آپس میں صرف کام کی بات کرتے ہیں، اور باقی سارا وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی قیمت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، مجبوراً کوئی بات کرنی پڑ جائے تو ایک دوسرے کو روکتے ہیں کہ یہ غلط باتیں نہ کریں۔ قرآن پاک میں الحمدللہ ہمیں دلچسپی بڑھ گئی ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ڈیلی پڑھتے ہیں، اور جتنا بھی پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس سے دل پر بہت گہرا اثر ہونے لگا ہے، دل نرم ہو گیا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے ہمیں اب نفرت ہونے لگی ہے۔ الحمدللہ ہم ہر وقت اللہ سے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے سے مت ہٹانا، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ ساری تبدیلیاں اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے
یہ دعائیں پڑھنے کی برکت سے آئی ہیں۔ 6 ماہ پہلے تقریباً عصر کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے نکلا تو بک اسٹال کے پاس کھڑا تھا، وہاں کتابوں پر نظر دوڑی، کتابیں چیک کرنے لگا تو ایک کتاب پر میری نظر پڑی جس کا نام تھا 2 انمول خزانے۔ جب میں نے وہ کتاب کھولی پڑھی تو مجھے وہ پڑھ کے بہت اچھی لگی، اور آخر میں اس میں اجازت نامہ بھی تھا، یعنی اسے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے وہ کتاب خرید لی اور میں اسے گھر لے آیا۔ میں نے اور میری بیوی نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اسے ایک بار پڑھتا ہوں، ان 6 دعاؤں کو، اور میری بیوی 21 مرتبہ صبح اور شام پڑھتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں دوسرا عمل بھی دیا ہوا ہے 313 مرتبہ پڑھنے والا، وہ میری بیوی روزانہ کرتی ہے جبکہ میں نہیں کرتا۔ اور صرف وہ جو 6 دعائیں پڑھنی شروع کی ہیں، الحمدللہ اس کی برکت سے میں اور میری بیوی دونوں ہی خوشحال ہیں، اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں، گناہوں سے بچنے لگے ہیں، ہمارے رزق و مال میں خیر و برکت ہو گئی ہے، زندگی میں آسانیاں آ گئی ہیں، دشمنوں سے نجات مل گئی ہے، جادو اور اثرات کے معاملات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ جو ہمارے دشمن تھے وہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، اور یہ سب کچھ 6 دعائیں پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ تو اسے آپ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ سکتے ہیں، صبح اور شام 21 بار پڑھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے، اور میں اسکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، اور اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں تو اللہ کریم وہ تمام معاملات ٹھیک کر دیں، اور پھر دیکھیں نہ صرف ان کے دنیاوی معاملات اچھے ہوئے بلکہ ان کے دینی معاملات بھی اچھے ہوئے، نماز کی طرف رغبت ملی، ورنہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کرنے لگے، قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں، قبر کی موت کی فکر رہنے لگی ہے، اور پھر دیکھیں کہ اخلاق اچھے ہو گئے ہیں، پہلے سے بہتر معاملات ہو گئے ہیں، فلمیں ڈراموں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ تو نہ صرف اسے پڑھنے سے دنیاوی معاملات بہتر ہوئے بلکہ دینی معاملات بھی بہتر ہوئے، اخلاق بھی بہتر ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ 6 دعائیں پڑھنے کا معمول رکھیں، اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ وہ 6 دعائیں یہ ہیں: اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 بار، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے 1 بار، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھنی ہے 18 اور 19، یہ میں اسکرین پر بھی دکھا دوں گی، اور اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-27 پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد لقد جاءکم والی آخری آیت پڑھنی ہے آپ نے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اور پھر اس کے بعد دعائے ابو دردہ پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں اسکرین پر بھی دکھا دوں گی، اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، تو یہ 1 بار ہوگا، اور پھر اس طریقے سے آپ نے ہر نماز کے بعد اسے 1 بار پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، ان 6 دعاؤں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑا کرم ہوگا، دنیاوی معاملات، اخروی معاملات سب بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی، کرم کی، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، سب کو دشمنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔